السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا جی، آج پھر ہم ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہیں اور آج بڑے ہی انٹرسٹنگ سے ایک ٹاپک پہ ہم بات کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر جی صاحب۔ بھائی صاحب، سر، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں یہ امارت، امیری، یہ کیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیل سے سمجھائیے ہمیں۔ دیکھیے جو امارت ہے نا، یہ غربت کی ضد ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں غربت امارت کی ضد ہے۔ اور دنیا میں امارت کا یا امیر ہونے کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے، یہ ایک کمپیریزن کا نام ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں 12 چیزیں پوری ہو جائیں، اور وہ 12 کی 12 پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک اور شخص ہے کہ چاہتا ہے کہ میری زندگی میں 100 چیزیں پوری ہو جائیں، اس کی 90 چیزیں پوری ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو 12 میں سے 12 چیزیں پوری ہونے والا، یہ امیر آدمی ہے، اور اس کی حالانکہ 90 چیزیں پوری ہو گئی ہیں، وہ غریب آدمی ہے۔ اصل میں امارت اور غربت جو ہے یہ ریلیٹو ہوتی ہے۔ میں اس کی مثال اکثر یہ دیتا ہوں کہ آپ کسی گاؤں میں چلے جائیں یا کسی ایسے علاقے میں چلے جائیں جن میں تمام لوگوں کے پاس سائیکلیں ہیں، اور ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس موٹر سائیکل ہے، تو سارے لوگ اس کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے کہ دیکھو جی بڑا امیر ہے گیا، اس کو موٹر سائیکل لگی ہے، تو اسی سارے غریب ہے گیا۔ لیکن وہی موٹر سائیکل والا جب کسی ایسے گروپ میں آ جاتا ہے کہ جہاں سب کے پاس کاریں ہیں، تو اسے لوگ سارے سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ غریب ہے۔ سو اٹس اے کمپیریزن، اٹس اے کمپیریزن، اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ تھنگ۔ امارت ایبسولوٹ تھنگ نہیں ہوتی، اور جو امارت ہے اس کا تعلق اتنا مٹیریلسٹک بھی نہیں ہوتا کہ صرف پیسے سے اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ روپیہ، پیسہ، گاڑی، اسٹیٹس، یہ ہے ہمارا۔ بالکل، دیکھیے نا، تبھی میں نے کہا نا کہ اس کا تعلق پرسیپشن سے ہے۔ یعنی بل گیٹ دنیا کا سب سے امیر آدمی ہے۔ بل گیٹ کی آپ گاڑی دیکھیں، 30 سال پرانا گاڑی میں بیٹھتا ہے، نہیں؟ ورنہ ہمارے یہاں جو امیر آدمی ہے اس کا پہلا جو نشانہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میرا گھر اتنا بڑا ہو، میری گاڑی اتنی بڑی ہو، میرے کپڑے ایسے ہوں، میں اتنی اسپینڈنگ کروں، میں بیٹی کی شادی کروں تو کروڑوں اربوں روپے اس کے لیے لگا دوں۔ تو یہ پرسیپشن ہے اس کا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو غربت اور امارت ہوتی ہے، اس کا تعلق پرسیپشن سے تو ہوتا ہے، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کسی کی پرسیپشن کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بالکل عام آدمی ہے، اور میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایک مالی ہے مثال کے طور پہ، اور اس کے 4 بچے ہیں، اور اس نے مالی رہ کے کم تنخواہ کے اندر گزارا کر کے اگر اپنے ان 4 بچوں کو پڑھا کے کسی حد تک ملازم کروا دیا ہو، اور پھر جب وہ کھانا کھا رہا ہو اور اس کے بچے کوئی پانی لا کے دے رہا ہو اس کو، اور کوئی احترام کر رہا ہو اس کا، اور اسے واقعی محسوس ہو کہ جی میں ایک بڑی قابل قدر ہستی ہوں، تو اس سے بڑا امیر کون ہوگا اس کے مقابلے میں کہ جو کھربوں روپے کا مالک ہے لیکن بچہ نہ باپ کی پرواہ کر رہا ہے۔ اور تو یہ سارا پرسیپشن ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امارت ہوتی ہے اس میں 3 فنڈامنٹل چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک فنڈامنٹل چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنا ہدف بناتے ہو کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے۔ اگر وہ چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تو آپ امیر ہو۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کا ہدف یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں مشہور ہو جاؤں، میں لوگوں کی خدمت کر لوں۔ یہ تینوں چیزیں اگر اس کو مل گئی تو وہ امیر ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک پرسیپشن یہ ہے کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں، میں ایک بہت بڑا ہاسپٹل بنا لوں، میں بہت سارے پیسے کما لوں، تو یہ بھی امیر ہے۔ تو امارت کا جو تعلق ہے وہ پرسیپشن سے ہے کہ آپ کے ذہن کے اندر کیا ہے۔ اگر کچھ لوگوں کی امارت آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی دل کا امیر ہوتا ہے، کوئی دماغ کا امیر ہوتا ہے، کوئی جسم کا امیر ہوتا ہے، تو جو ہماری امارت ہے اس کا تعلق ہمارے کانسیپٹ سے ہے، ہماری پرسیپشن سے ہے۔ تو سر، ہم زندگی میں جب اپنی پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے وہ کریں گے، تو
تو یہ سب پلان کرتے ہوئے ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم بھی وہ دل کی عمارت کو حاصل کر سکیں؟ دل کی عمارت کو یا کسی عمارت، دیکھیں اس دنیا کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر بنیں تو میری 3 باتوں کو ذہن میں رکھیے گا. پہلی بات یہ ہے کہ ریئلسٹک ہونا چاہیے آپ کو، حقیقت پسندانہ گولز بنائیں، تب آپ امیر بنیں گے. مثلا ایک شخص ہے وہ بالکل ہی ایسے علاقے میں پیدا ہوا ہے جہاں پہ کوئی سہولت نہیں ہے اور پھر وہ کہے کہ میں امریکہ کا صدر بن جاؤں، دیٹس ناٹ پاسبل. آپ حقیقت پسندانہ جو زندگی ہے اس کو ذہن میں رکھ کے گول بنائیں. دس از نمبر 1. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ امیر بننا چاہتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ کو چین کی نیند آ رہی ہے، آپ کو سکون مل رہا ہے، آپ کی ایفرٹس کو کوئی پسند کرنے والا، اپریشیٹ کرنے والا ہے، آپ کسی کے لیے امپورٹنٹ ہیں کہ نہیں. یہ ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. میرے نزدیک دنیا کا سب سے امیر آدمی وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ آئی ایم ویری امپورٹنٹ فار سمبڈی. وہ ماں باپ بہت امیر ہوتے ہیں جن کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ان کی اولاد کسی ماں یا باپ کو ایک کھانسی بھی آ گئی تو تڑپ اٹھے گی. وہ امیر لوگ ہوتے ہیں. نہیں، وہ امیر لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی کو تکلیف میں دیکھیں اور ان کا دل چاہے کہ یہ تکلیف میں کتنی جلدی کسی کی رفع کر سکتا ہوں. یہ امیر لوگ ہوتے ہیں. اور پھر میں لاسٹ چیز آپ کو بتانا چلوں کہ جو سب سے آسان نسخہ امیر بننے کا وہ یہ ہے کہ اپنی خواہشیں کم کر دیں. کیونکہ دنیا میں دیکھیں نا کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. بالکل آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے. یہ سارا کمپیریزن ہے. آپ خود کو ان لوگوں میں رکھیں جو آپ جیسے ہیں. اپنے سے اننیسیسری اونچے لوگوں میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کو اپنے سے اونچے لوگوں میں جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس سے پہلے آپ پلاننگ محنت کر کے اس کیٹیگری میں آپ آئیں تو پھر آپ کو لگے گا. تو اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ امیر ہونا، غریب ہونا یہ کوئی چیز نہیں ہے. یہ ساری پرسیپشن ہے اور ریالٹی نہیں ہے. اور ہمیں زندگی میں پرسیپشن پہ نہیں رہنا چاہیے، ریالٹی میں رہنا چاہیے. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور امید ہے کہ باقی سب جو ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی بہت کچھ سیکھیں گے.